نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ دنیا میں مدر ڈے منانے کی روایت ایک محبوب رواج بن چکا ہے۔ بے شک ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک دن مخصوص کرنا، ماں سے اظہار محبت کو علامت بنانا مقصود ہے، وگرنہ اولاد کا ہر لمحہ اس کی ماں کی محبت پر نچھاور ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ باپ کا مقام باب بہشت ہے، جبکہ پروردگار نے بندوں سے اپنی محبت کی مثال ماں سے دے کر ماں کا رتبہ تمام رشتوں سے بلند فرما دیا۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ چوتھی دفعہ پوچھنے پر ارشاد ہوا تیرا باپ۔ دین اسلام میں ماں کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جس نے بچوں کو اپنا دودھ پلا پلا کر پالا پوسا، ان کی پرورش میں اپنی ہر راحت قربان کی، اپنا ہر آرام ترک اور اپنی ہر خواہش نثار کر دی۔ نیک عورت دنیا میں جنت کا انعام ہے اور شرپسند عورت فتنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں سے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دے کر ماں کو عظیم اعزاز سے نواز دیا۔ ماں کو بھی چاہیے کہ وہ خدا کی محبت کے معیار کا فہم حاصل کرے، اپنے اندر اعلیٰ صفات پیدا کرے، اپنی دنیا کو اپنی اولاد اور میکے والوں تک محدود نہ رکھے۔ ماں ایک عظیم رتبہ ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے۔ ماں کے مقام اور حقوق سے متعلق لیکچرز دیے جاتے ہیں، لیکن ماں کو بھی ان کے مقام کا شعور ہونا چاہیے۔ ماں اپنی ذمہ داریاں ادا کیے بغیر رب راضی نہیں رکھ سکتی۔ ایک ماں کی آخرت اس کی اولاد سے منسلک ہے۔ اولاد کی نیک تعلیم و تربیت کرنا، اسے منزل مقصود تک پہنچانا ایک ماں کا اولین فریضہ ہے، اور اس پل صراط کو عبور کیے بغیر ماں کی نجات نہیں۔ پیروں تلے جنت ہے تو آزمائش اور امتحان بھی عظیم ہے۔ ایک بہترین ماں فجر کی وقت بیدار ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے بچوں کو پاکیزہ ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی ہے، سکول بھیجتی ہے، قرآن اور دینی تعلیم دیتی ہے، 5 وقت نماز میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کرتی ہے، اخلاقی تربیت کرتی ہے، شوہر اور اس کے خاندان کے ساتھ ادب سے پیش آتی ہے تاکہ بچہ ماں کے عمل سے رشتوں کا احترام سیکھ سکے، ملازموں سے نرم رویہ اختیار کرتی ہے، مہذب لباس پہنتی ہے تاکہ بچہ کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کی ماں چست اور برہنہ لباس پہنا کرتی تھی۔ ماں بچے کی رول ماڈل ہوتی ہے، جو کرے گی اس کا بچہ بھی اس کی نقل کرے گا۔ شوہر کی بہنوں سے دوستانہ رویہ رکھے، خالہ کو پھوپھی پر یا نانی کو دادی پر ترجیح دینے سے بچے کو رشتوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس سے بچے کے ذہن میں کئی سوال جنم لیتے ہیں۔ رشتوں میں تقسیم بچوں کے معصوم ذہن پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایک مکمل ماں اپنے بچے کی صحت مند شخصیت کے لیے اپنی منفی رویوں کا گلہ گھونٹ دیتی ہے، بچے کو گھریلو جھگڑوں سے الگ رکھتی ہے۔ کم ظرف ہے وہ عورت جو اپنے بچے کے سامنے اس کے ماں باپ یا دودیال کی برائیاں کرے۔ ایسی احمق ماں اپنے ہی بچے کا نقصان کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں ہمارے قریب ایک خاتون بیٹھی اپنے بچے سے اس کے نانا اور ماموں کے لیے دعا کرا رہی تھی، اللہ جی میرے نانا ابو اور ماموں جان کو زندگی دے، اور بچہ ماں کے ساتھ دعا کو دہرا رہا تھا۔ 3-4 بار جب دعا دہرا چکا تو ہم سے نہ رہا گیا، بالآخر پوچھ ڈالا اس کا دادا اور تایا چاچا حیات ہیں، ان غریبوں کے لیے بھی دعا کرا دو۔
آخر یہ معصوم ان کا خون بھی ہے۔ چندہ ماموں، نانا ابو، نانی امی، خالہ کے علاوہ بھی رشتے ہوتے ہیں، لیکن کم ضرب خواتین مہنگے تحائف اپنے میکے کے لیے خریدیں گی اور سستے سیل پر لگے سسرال والوں کے لیے خرید لائیں گی۔ کمائی سسرال کے لڑکے کی اور خرچ اپنی ماں بہنوں پر کر رہی ہے۔ بددیانت اور غیر منصفانہ رویے والی عورت ممتا کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتی۔ عورت اپنے شوہر کے والدین کو برداشت کر لے تو یقین کیجیے ہر بیٹا اپنے والدین کا فرما بردار ہے، والدین سے محبت کرتا ہے، بڑھاپے میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اپنی بہنوں کے لاڈ نخرے اٹھانا چاہتا ہے۔ بحیثیت بیوی حسد جلن اپنی جگہ، لیکن ماں بننے کے بعد رحیم حلیم ہونے کی کوشش کرے۔ ممتا نام ہی نرم دلی اور رحم دلی کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ رحیم کریم ہے، اپنی ربوبیت کی مثال ممتا سے دیتا ہے۔ ماں کو مقام عالی پر فائز دیکھتا ہے۔ اگر ماں اپنی دینی دنیاوی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتے گی تو تمام عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ سب سے افضل عبادت اولاد کو نیک صالح بنانا ہے۔ یہ ایک طویل عمل اور مجاہدہ ہے۔ محسن انسانیت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ننھے اور معصوم بچوں کو ماں کا دودھ نہ پلایا جا رہا ہوتا، بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد اپنے رب کی حضور عبادت میں جھکے نہ ہوتے اور جانور میدان میں چر نہ رہے ہوتے تو یقیناً تم پر سخت عذاب ہوتا۔ ماں کائنات کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ اس کی شفقت، محبت اور خلوص و وفا کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔